बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की ये वीडियो है और ये उन तमाम अहबाब के लिए है, बिलखुसूस पूरा पिंडी ग्रुप जो गला फाड़ फाड़ के कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के बारे में कह रहे थे कि अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुस्ताख हैं, बेअदब हैं। उनमें जो है वो इरफान शाह, रियाज शाह, मुनव्वर जमाती, चमन जमान, हनीफ कुरैशी, आज भी हनीफ कुरैशी कैसे फुदक के जो है वो कह रहा है कि ये खताई ग्रुप है, खताई ग्रुप है। इस हनीफ कुरैशी से हमारा सवाल है कि इस वीडियो का जवाब तुमने तब क्यों नहीं दिया कि जब पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने वही अक़ीदा बयान किया जो आज अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने बयान की है। अगर वाकई दयानतदार हैं, और ये मेरी बात आप लिख लें, ये जितने भी गले फाड़ने वाले ये पिंडी ग्रुप के मौलवी हैं ना, यकीन कीजिए ये उल्टा लटक जाएंगे, लेकिन इस वीडियो का कभी भी जवाब ये नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि जब ये जवाब देंगे तो खुद ये जलील हो जाएंगे। जरा सबसे पहले आप वीडियो देख लें, बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला वीडियो के बाद करते हैं। पीर मेर अली शाह साहब ने ये लफ्ज लिखे कि ये नहीं हो सकता कि इनसे कोई खता नहीं हो सकती, अहले बैत से, कि ये गलती नहीं कर सकते, ये भूल चूक इनसे नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी भूल सकते हैं, इनसे भी खता हो सकती है, और ये भी अल्लाह से माफी मांगते हैं। बतकाज़ाए बशरियत चाहे वो अहले बैत का कोई बहुत बड़ा फर्द हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, अलीउल मुर्तज़ा हो, तो तबक़े अंबिया को अल्लाह ने मासूम रखा है। इस्मत जो है ये मखसूस है अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ। ये कहना कि ये पाक है नबियों की तरह, ये अकीदा गलत है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, क्योंकि उस पर दलील नहीं है। इस्मत अंबिया पर तो है, लेकिन इन लोगों के इस्मत पर कोई दलील नहीं है। अज़वाज मुतहरात भी जो है वो महफूजात हैं, मासूमात नहीं हैं, महफूजात हैं। देखे ना, वमैयात मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। अगर इम्कान गुनाह न होता तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम में से किसी ने फाशा काम किया तो उम्मत के लोगों को एक बदला दूंगा और तुम्हें दो, इसलिए कि तुम रसूल की बीवी हो और ऐसा काम क्यों किया है। इम्कान गुनाह न होता तो अल्लाह क्यों फरमाता। तो जब माए मासूम नहीं है तो औलाद किस तरह मासूम हो सकती है। तो इसी पर पीर मेर अली शाह साहब ने शिया और सुन्नी के जो में आप मुहाकमा किया है, और तस्विया माबैन सुन्नी व शिया में बड़ी तफसीली बहस की है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, हालांकि एक सैयद घराने से उनका ताल्लुक है, और बाज लोगों का ये ख्याल है कि जो शख्स सैयद हो उसका शिया होना जरूरी है, कि वो शिया मसलक का आदमी हो। अगर वो शिया नहीं है तो वो सैयद नहीं है। तो ये एक गलतफहमी है। मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करना ये असल है, ये ईमान की असल है। तो इसमें मैं जरा आज और अंदाज से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, और ये इस दौर का तकाजा है और मुझे जरूरत है इस मौजू पर बोलने की। तो सहाबा का बड़ा मकाम है और उसमें भी दरजात हैं, साबिकून अल-अव्वलून हैं, कुछ पहले ईमान लाए, कुछ बाद दौर में लाए। तो अल्लाह ने उनके लिए भी वादा फरमाया अच्छाई का तमाम के साथ, तो हम उनका भी एहतराम करते हैं। तो जिस तरह अहले बैत के अफराद, अज़वाज मुतहरात और औलाद रसूल ये जब मासूम नहीं, और हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने ये लफ्ज लिखे कि ये नहीं हो सकता कि इनसे कोई खता नहीं हो सकती, अहले बैत से, कि ये गलती नहीं कर सकते, ये भूल चूक इनसे नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी भूल सकते हैं, इनसे भी खता हो सकती है, और ये भी अल्लाह से माफी मांगते हैं। वो तो ऐसी बारगाह है कि भी मासूम होकर भी इस्तिग़फ़ार करते हैं,
اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ایسی بات نہ ہو جو مالک کو ناگوار گزری ہو۔ حضور کتنی مرتبہ دن میں استغفار فرماتے تھے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے اللہ کی۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو اپنی طرف سے عصمت کا یہ عقیدہ گھڑ لینا بغیر کسی سند کے، شرعی سند کے، قرآن و حدیث کی سند صحیحہ کے بغیر کسی کے متعلق کوئی عقیدہ گھڑ لینا کہ یہ طبقہ یوں ہے، یہ طبقہ یوں ہے، تو اس کی اہل علم کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے کوئی دلیل قطعی نہ ہو، حدیث صحیح موجود نہ ہو، کوئی قرآنی ثبوت نہ ہو، ادلہ قطعیہ میں سے کوئی دلیل نہ ہو، تو ویسے ہوا میں تعمیر شروع کر دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ اب یہاں پر میرا حق بنتا ہے کہ میں ان مولویوں سے بھی سوال کروں، ان مولویوں سے بھی پوچھوں کہ جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گا۔ اشرف آصف جلالی صاحب نے جو موقف اپنا بیان کیا ہے وہ تو 3-4 سال پرانا ہے، لیکن ستم والی بات یہ ہے کہ اشرف آصف جلالی صاحب کا موقف ان کو پتہ چل گیا، پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا موقف ہے ان مولویوں کو وہ بھی پتہ نہیں چلا، اور جو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بیان کیا ہے نہ وہ حنیف قریشی نے سنا، وہ ناوی عرفان شاہ نے سنا، نہ ریاض شاہ نے سنا، یہ کسی نے بھی نہیں سنا۔ ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، ان کے کان بھی بند ہیں، ان کا دل بھی بند ہے، ان کا دماغ، ہر چیز بند ہوگی صرف اور صرف اشرف آصف جلالی صاحب کے بغض میں۔ اشرف آصف جلالی صاحب سے یہ حسد کرنے والے لوگ ہیں، وگرنہ اگر یہ واقعی دیانتدار ہوتے، اگر واقعی یہ ایماندار ہوتے تو پھر مجھے بتائیے، جلالی صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہے تو آپ نے یہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی نام لیا، حضرت امام حسین پاک کا بھی نام لیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا۔ سوال یہ ہے کہ ان پر فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ اشرف آصف جلالی صاحب پر فتویٰ ہے۔ آج بھی یہ مفتی حنیف قریشی پھدک کے جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خطائی گروپ ہے، اشرف آصف جلالی صاحب کو خطائی کہنے والے سے میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پر خطا کون کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے یہاں پر یہ گستاخ ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ آج تک کسی پورے پنڈی گروپ میں سے کسی مولوی کو سارا زور انہوں نے گلے پہ رکھ دیا، دلائل پر کسی نے کوئی زور نہیں رکھا۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے ان میں سے کوئی ایک ایسا مولوی ہے کہ جنہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب پر کوئی فتویٰ لگایا ہو یا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پر کوئی فتویٰ لگایا ہو؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا حوالہ دے کر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے درجنوں بار یہ بات کہہ دی ہے۔ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے آ کر بات کرو، چلو گھر میں ہی بیٹھ کے بتا دو کہ جو پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے اس عبارت کا پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ جب اس راستے سے گزریں گے، اس پیرائے میں آئیں گے تو پھر یہاں پر آگے ہم کیا تشریح کریں گے؟ آپ اپنے لفظوں میں بتا دیجئے گا۔ یار چاہیے تو یہ تھا نا، تو پھر آپ دیانتداری کا اظہار کرتے۔ اگر واقعی آپ محب اہل بیت ہیں تو اہل بیت اطہار کی ناموس پر آپ کا مرنا جینا اگر ہے تو پھر آپ جو ہے وہ درست لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں بھئی یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ ترجمہ کریں گے، یہاں پر ہم یہ تشریح کریں گے۔ نہ آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے حوالے سے کوئی بات کی، نہ آپ نے جو ہے وہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے حوالے سے، حتیٰ کہ جلالی صاحب کہتے رہے، درجنوں بار انہوں نے کہہ دیا یار پھر مناظرہ کر لو، مناظرہ کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا۔ اور یہی جو حنیف قریشی صاحب ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خطائی ہے اشرف آصف جلالی صاحب۔ او بھائی اگر واقع دیانتدار ہو تو پھر فتویٰ یہاں پر کیوں نہیں لگا رہے؟ یہاں پر تم کیا مست ہو، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ کہ صرف اور صرف حسد ہے، صرف اور صرف بغض ہے، کینہ ہے۔ آپ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی آڑ میں جو اس بندے پر فتوے لگا رہے ہیں کہ جو بندہ روافض کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اصل بندہ تو وہ محب اہل بیت ہے کہ جو ہر اعتبار سے اصحاب رسول کی عظمت پہ بھی پہرا دے رہے ہیں، ناموس پہ پہرا دے رہے ہیں، اور اہل بیت رسول کیونکہ وہ تو مان رہے ہیں جناب یہ معصوم ہے۔ اگر واقعی آپ محب اہل بیت ہیں تو پھر یہاں پر بھی فتویٰ لگاؤ، پیر میر علی شاہ صاحب پر بھی اور نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پر بھی۔ اس کا جواب
جواب دو، اگر پھر مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ بھی کرو۔ ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، یقین کیجئے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے بیان کی ہے۔ ہمارا الحمدللہ صدیوں سے عقیدہ ہے، اور عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، جو بندہ خطۂ اجتہادی پر ہے وہ عیب، کوئی نقص، کوئی گناہ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ خطۂ اجتہادی ایک فضیلت والا کام ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں گستاخی کی، اصل میں ان کے عقائد و نظریات روافض کیسے ہو رہے ہیں؟ روافض کے عقائد اس قسم کے ہیں، وہ تو معصوم مان رہے ہیں، ہم الحمدللہ محفوظ مانتے ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔